الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. زیوکار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، دور دراز تو سفر کر کے آنے والے بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، سب سے پہلے ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے اس مسئلے نو اپنی عمل دا حصہ بنائیں کہ کوئی شخص جلسہ گاہ میں آئے یا گفتگو واسطے کھڑا ہوئے یا جلسہ تقریر واسطے کھڑا ہو تو یہ ہماری عادت روٹین بن گئی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور استقبال کریں فلاں بزرگ کا، فلاں عالم کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ خود تشریف لے آئے اور صحابہ کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اجمیوں کی طرح کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ یہ اجمیوں کا کام ہے. 1450 سال ہو گئے نے اجمیاں آج تک نہیں چھڑیا. فرمایا یہ اجمیوں کا کام ہے، کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وقوموا للہ قانتین، جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ. دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ پسند کرے کہ میں آواں اور دنیا کھڑی ہو جائے، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بہت بڑی وعید ہے. اس واسطے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. کسی کے احترام میں، کسی کے اکرام میں، کسی کے استقبال میں کھڑا نہیں ہو. سکول استاد آوے، شاگرد واسطے کھڑا ہونا جائز نہیں. پیر آوے، مرید لئی کھڑا ہونا جائز نہیں. افسر آوے، ماتحت لئی کھڑا ہو کے استقبال کرنا حرام ہے، منع ہے. ہاں، اگر مہمان آپ کا آ رہا ہے تو اسی انہوں ملنا چاہتے ہو، جفی پانا چاہتے ہو، مان کا مسافہ، اٹھو اور آگے بڑھ کے اس کو ملو، یہ جائز. صرف کھڑا ہونا جس طرح سٹینڈ ہوتی سکول ہے، بڑا آوے تے چھوٹے کھڑے ہوندے پھر وہ بہ جائے تے بہ جاندے، یہ حرام ہے. یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. آج دے جلسے دی غرض و غایت میں زیادہ دیر تو انشاءاللہ نہیں پریشان کروں گا. چند الفاظ، چند گزارشات. آج دے جلسے دی غرض و غایت، سیاق و سباق تھوڑے علم دے اندر بھی ہے کہ کئی سالہ ہاں تو یہ کانفرنس ماہ محرم اندر درس دی صورت، جلسے دی صورت چل دی آ رہی سی اور ہو رہی سی. حسب روایت اس ماہ محرم اندر بھی یہ پروگرام رکھا گیا 6 محرم کو، لیکن اس تو چند دن پہلے یہاں کے ایک کرڑ کے ایک رہائشی نے، خوشاب شہر دے اندر رہنے والا یہاں کا ہے، آبائی اس کا گاؤں یہ ہمارا کرڑ ہے، خوشاب دے اندر جا کے اس نے اصحاب رسول دی توہین کی. جسارت اس قدر ہوئی کہ اپنے پیروں ہوتے ابو بکر، عمر، عثمان کے نام لکھے اور پھر چوک پہ کھڑا ہو گیا، کہتا یہ دیکھو. بہرحال انتظامیہ خوشاب نے بروقت ایکشن لیا، پرچہ کٹا، گرفتاری ہوئی اور آج تک میری معلومات مطابق وہ جیل میں ہے اور انشاءاللہ تعدیر رہے گا. تسی انشاءاللہ تے کہہ دو، انشاءاللہ کہنا تو آڑے دے کڑا پرچہ ہوندہ پیا، انشاءاللہ رہے گا
اور انشاءاللہ دیر تک رہے گا انشاءاللہ۔ جلسہ رکھا گیا اور اس جلسے حسب روایت تھا، حسب معمول تھا، لیکن اس جلسے نو اس واقعہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ یہاں کوئی فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا۔ تو انتظامیہ نے ایکشن لیا اور پروگرام میں مداخلت کی اور کہا کہ یہ پروگرام نہ ہو۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ملک کے لیے، قوم کے لیے، علاقے کے لیے، بستی کے لیے، گاؤں کے لیے قربانی دی، جذبات پہ کنٹرول اور قابو رکھا۔ اس کے بعد یہ جلسہ انتظامیہ سے کمپرومائز کے بعد آپ کے بزرگ، آپ کے دوست، آپ کی قائدین لکھ کے دے آئے کہ یہ پروگرام ہمارا نہیں ہوگا، بعد میں کریں۔ تو آج کی یہ تاریخ دوبارہ طے ہوئی۔ میں مشکور ہوں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جناب ریٹائرڈ کیپٹن نوید قریشی صاحب کا، جنہوں نے خصوصی محبت فرمائی اور آج کے پروگرام کی بڑے کھلے دل سے اجازت دی، باوجود اس کے کہ پورے ملک پنجاب میں خاص کر لاک ڈاؤن ہے، ان حالات میں اجازت دی اور ہماری اس گزارش پہ انہوں نے غور کیا اور اجازت ملی اور آج یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں مشکور ہوں ایس ایچ او تھانہ کٹھا کا کہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ محبت فرمائی، محترم رانا اسد عباس صاحب، انہوں نے اسد اویس صاحب بخود تشریف بھی لے آئے، جلسے کا مشاہدہ بھی کیا اور کچھ چند کلمات سنے اور پھر تشریف لے گئے۔ ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی بھرپور تعاون کیا اور اس پرامن جلسے کو کے انعقاد پر جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوئیں اور یہ جلسہ ہوا۔ اگلی گزارش، ہم نے یہ جلسہ بغیر اشتہاروں کے آج کیا ہے، نہ اشتہار چھپے ہے اور آپ حالت اور کیفیت دیکھ لیں۔ تو ہم انتظامیہ سے یہ بات کہیں گے، جو ایجنسیوں والے ساتھی آئے وہ ہماری بات میری لکھیں، نوٹ کریں کہ ہم نے یہ جلسہ ہر سال کرنا ہے۔ لکھ لیں انتظامیہ والے، ایجنسیوں والے کہ ہم نے یہ جلسہ رکھنا ہے اور پرامن رکھنا ہے اور ہر سال کرنا ہے اور ہر سال سے ہوتا رہا ہے اور ہماری یہ روایت ہے۔ اس روایت کو ہم آئندہ توڑنے نہیں دیں گے اور یہ جلسہ محرم میں ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ ہم نے اگر ملک کے لیے تعاون کیا ہے تو اس تعاون کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے اور انشاءاللہ ہم یہ جلسہ ہر سال کریں گے انشاءاللہ۔ تو تسی ہر سال آسو انشاءاللہ۔ دوسرا، ہمارا اس کانفرنس میری گفتگو کے آغاز میں ہی مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جس ملعون نے اصحاب رسول کی توہین کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو ایسی جرأت نہ ہو اور اصحاب رسول کی عزت اور ناموس محفوظ رہے۔ یاد رکھیے، میں اس وقت تقریر دی پوزیشن اور موڈ پہ تو نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے، کانفرنسیں اور جلسے اور پروگرام جو ہیں تقریریں پہلے ہو چکی ہے۔ میں چند صرف باتیں آپ کے ساتھ جو ہے رکھ کے آپ کے سامنے اجازت چاہوں گا۔ شیعہ کو اپنا مذہب اور اپنا مسلک اپنے دائرے میں بیان کرنے سے نہ ہم روکتے ہیں نہ قانون ان کو روکتا ہے، وہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ بات سن لیں، ہمارے مسلک میں ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کی کسی بندے کو اجازت نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان ہمارا اسی طرح ایمان ہے جس طرح شیر خدا ہمارا ایمان ہے، ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور انتظامیہ سے کہیں گے کہ جب قانون خاموش ہو جائے اور قانون حرکت میں نہ آئے تو پھر جوانوں کا خون حرکت میں آتا ہے۔ آپ قانون کو حرکت میں لائیں، قانون کے بندے کو گرفت میں لائیں۔ آج کے بعد دونوں گاؤں میری یہ بات سن رہے ہیں اور لائیو پوری دنیا میں جا رہی ہے
میری بات لکھ لیں اور نوٹ کر لیں، آئندہ کسی بندے کو ہمارے کسی بھی موبائل پر اصحاب رسول مسلک اہل حدیث کے خلاف کوئی کمنٹ دینے کی، کوئی اپنا پیغام دینے کا خلاف دینے کی اس کو قطعی اجازت نہیں ہے، ہم آئندہ برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ کو نہیں، ایسا برداشت نہیں ہوگا۔ آج یہ کانفرنس جو ہے وہ چیدہ چیدہ ہمارے دوست بزرگ تشریف لائے ہے، اگر دوبارہ اصحاب رسول کی توہین کی گئی، تنقید کی گئی اور دوبارہ مسلک اہل حدیث کے بارے میں کوئی بھی نازیبا کسی بھی ہمارے میسج اور پروگرام پر کوئی گندے کومنٹس دیے گئے تو میں پورے پنجاب کا رخ کرڑ اور تلوکر کی طرف کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کس کو کیا جرات ہے کہ ہمارے پروگرام کو روکنے کی وہ جرات کرے۔ ہم طاقت بھی رکھتے ہیں، جرات بھی رکھتے ہیں، ہمت بھی رکھتے ہیں، جینا بھی رکھتے ہیں، جنی کا انداز بھی ہمیں آتا ہے، اور یاد رکھیں ہمیں مرنے کا انداز بھی آتا ہے۔ ہماری جان اسلام کے لیے وقف ہے، ہماری جان عظمت صحابہ کے لیے وقف ہے۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت صحابہ زندہ باد۔ یہ ایک بندہ بات نہیں کر رہا، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کا سربراہ اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اگر آئندہ اصحاب رسول کے بارے میں، پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں، ہمارے مقدسات کے بارے میں، اصحاب رسول اور آل رسول کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، سیدنا ابو سفیان کے بارے میں، سیدہ ہندہ کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں کوئی بھی جملہ اگر کہا گیا تو جب میں نے پورے پنجاب کو کال دے دی تو کوئی گلی اور محلہ اور جگہ خالی نہیں رہے گی، پھر آپ کے یہ بس میں نہیں رہے گا بات کو روکنا۔ اس لیے آپ متنبہ رہیں کہ ہم صحابہ کرام کی عزت کے لیے زندہ ہیں اور انشاءاللہ ان کی عزت پر پہرا دیں گے۔ ہم چوکیدار ہیں، ان کے نام پر ان کی عزت بیان کرنے پر ہی تو ہمیں خدمت ہوتی ہے۔ دیکھا ہے قاری بن امین عابد صاحب کی خدمت ہو رہی تھی، میری تو خیر نہیں ہومڑی، لیکن خدمت یہ اصحاب رسول کے نام پر ہے، یہ محبت عقیدت ہے، یہ اصحاب رسول سے عقیدت اور محبت ہے۔ تو جن کی عظمت بیان کر کے ہم رات کو کھانا کھائیں، جنہ دا کھائیے تو پھر ہاں بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اصحاب رسول کے خلاف بات برداشت کریں؟ ہم زندہ اور صدیق کے نام پیروں پہ لکھے جائیں۔ جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نعرہ نہیں جو نہ نانتا درائڑ دو، ہمارا وہ امام ہے۔ ہم زندہ ہوں۔ جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ تسی تصور کرو، فرعون کا نام ہی لکھ سکتے بدبخت، قارون گزرا ہے، شداد گزرا ہے، امیہ گزرا ہے، بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، ابو لہب گزرا ہے، ہلاکو خان گزرا ہے، چنگیز خان گزرا ہے، جو بائیڈن موجود ہے، ٹرمپ گزر گیا ہے، اندرا گاندھی گزر گئی ہے، سونیا گاندھی موجود ہے، راجیو گاندھی گزر گیا ہے، جناب وہ گزر گیا ہے، اب مودی موجود ہے، تو ہم دنیا جی کافر کو نہیں لبدا جدا پیراتے نام لکھو، صدیق ہی لوارث ہے، صدیق کا نام پیروں پہ لکھتے ہو، جس کا نام اللہ نے اسمان پہ لیا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، جب رسول اللہ ہجرت کی رات تشریف لے آئے تھے نا صدیق کے پاس، جس کا ذکر قرآن نے کیتا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ رسول اللہ تشریف لے آئے صدیق کے گھر، صدیق کے گھر تشریف لے آئے نا، تو پوچھے اے ابو بکر اللہ نے منو ہجرت دی اجازت دیتی ہے، فرمایا یا رسول اللہ پھر میرا کی بنے گا، میں تھے پیچھے کہ میں تو آڑے بغیر رہاں گا، فرمایا ابو بکر تینوں اللہ نے میری ہجرت ساتھی بنایا ہے، فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، فرمایا ہاں ابو بکر تیرا نام آج اللہ نے عرش پر لیا ہے، جس کا نام اللہ عرش پر لے تم اس نام پاکیزہ نام کو پیروں پہ لکھو اور ہم سے توقع کرو کہ ہم تمہارے سے پیار کریں، لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ ہم سے پیار کی توقع رکھتے ہو، ہم سے محبت کی توقع رکھتے ہو، سارے رشتے صدیق کی عزت اور جوتے پر قربان ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے،
میرا اپنا ہو، بگایا ہو، پرایا ہو، رشتہ دار ہو، کوئی ہو، میں صدیق کے جوتے پر ساری دنیا کو، سارے رشتوں کو قربان کر سکتا ہوں. کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے صدیق کی شان کے مقابلے میں. یاد رکھنا ہمارا عقیدہ بھی ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. لوگ بدکاریوں کے پیچھے مر جاتے ہیں، بے حیائیوں کے پیچھے مر جاتے ہیں. میں آپ کی بستی کا نہیں، یہاں کا نہیں رہنے والا. زمینوں پہ بندے نہیں مر گئے، زمینوں پہ بندے قتل نہیں ہوئے، عورتوں پر گنا قتل نہیں ہوئے، زنا پر قتل نہیں ہوئے، فحاشی پر قتل نہیں ہوئے پورے گاؤں میں دلو گھر میں. اگر میں صحابہ کی عزت پہ قتل ہو جاؤں تو اور کیا چاہیے. لیکن یاد رکھنا جس دھاجت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اگر یاد نہ آئے تو چند دن پہلے قاری عبد المتین اصغر لاہوری کی موت دیکھ لو. قرآن پڑھ رہا تھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ آیت پڑھی اور کرسی پر ہی جان نکل گئی. یا اللہ موت ایسی دینا، ایسی ہمیں موت دے. قرآن پڑھتے پڑھتے آ جائے، نماز پڑھتے پڑھتے آئے، تقریر کرتے کرتے موت آ جائے. اللہ گندی اور بری موت سے محفوظ فرمانا. یاد رکھنا یہ ہم سے نہیں برداشت ہو سکتا. بجائے اس کے کہ ہم کسی ازمائش میں پڑھیں، کسی امتحان میں پڑھیں، آپس میں الجھیں اور آپس میں جھگڑیں اور آپس میں لڑیں اور جناب ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کا سلسلہ شروع ہو جائے، چوکوں چوراہوں پہ بندے نکل آئیں، پورا ملک کا رخ ادھر آ جائے. تم کسی بھول میں ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کس بھول میں ہو کہ ہم ایک محلے تک محدود ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہماری میری کال پر پورے ملک کا رخ یہاں مڑ سکتا ہے، لاکھوں بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں. کسی بھول میں نہ رہنا. ہم تو اپنے گاؤں اور بستی دے اندر امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں دلائل سے. تم سمجھتے ہو کہ یہ کمزور ہیں اور جو مرضی ہم کرتے رہیں صحابہ کرام کے خلاف. ہمیں کہو نا، ہمیں گالیاں دو، برداشت ہے. اللہ کی قسم گالیاں دو، سی بھی نہیں کریں گے، لیکن صدیق کو دو تو یہ برداشت نہیں ہے. صدیق، عمر، عثمان، علی، یہ تو ان برداشت نہیں ہے. تم اپنا مذہب بیان کرو. کس وقت لے کے ہون تک صحابہ دی شان بیان ہو رہی. ان کو صحابہ کی شان بیان کرانا دسن دی ان کو کیا ضرورت ہے؟ رافضیوں کو ان کو دسو، ان کو عقائدہ اپنا بیان کرو کہ تم ہو کیا. کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے؟ میں تمہیں کیوں نہ چھیڑوں؟ تم صدیق کو چھیڑو تو میں تمہیں معاف کر دوں. تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فیصلہ کرتا ہے، بعد ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کیا سمجھتے ہو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارے نظریات کتنے خوفناک ہیں؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ جب آخری ہمارے امام مہدی آئیں گے تو ان کے ہاتھ پر ہمارے رسول محمد مصطفیٰ اپنے روضے سے باہر نکل کے بیعت کریں گے. رسول اللہ بیعت کریں گے. امام کے ہاتھ پر 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں بیت المقدس میں. پڑھو معراج کی رات. تم نے مصطفیٰ کی شان کو ظالموں سمجھا ہی نہیں ہے. سبحان الذی، توجہ ہے ماشاء. میں جڑا لیٹ آیا نا، میں جان بوجھ کے میں اتنے بڑا صبر کر کے بیٹھا رہا. میرا دل کرتا سی اسے دن میں 6 محرم نو آندا اور انج آندا میں ویدہ کون روکدا. لیکن میں صرف امن کے لیے اور سکون کے لیے، اطمینان کے لیے اپنے بستی، اپنا گاؤں، رشتہ داری، معاملات کو سامنے رکھ کے بس چلو کوئی بات نہیں، ایک چند دن گزار لیتے. انہوں سمجھا کہ شاید وہاں ڈر کے بیٹھے. یہ پرچے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. سنو ہماری بات، پیغام سنو ہمارا. 1.25 لاکھ انبیاء بیت المقدس میں موجود ہے. قرآن کے الفاظ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر.
سوا لاکھ انبیاء موجود ہیں. رسول اللہ تشریف لائے, براق سے اترے, جبریل فرماتے ہیں یہ سارے انبیاء کی جماعت ہے, سوا لاکھ انبیاء یہاں موجود ہے. فرمایا نماز کا وقت ہے, نماز آپ کی امامت کے لیے یہ سارے منتظر ہیں, آئیے تشریف لائیے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا آج کون سوا لاکھ نبیوں میں امام کون بنے گا. فرمایا تم سارے انبیاء تمہارے مقتدی ہیں اور اللہ نے تمہیں امام الانبیاء بنایا. جو سوا لاکھ نبیوں کو جماعت کروائے پیغمبر, وہ امام مہدی جو رسول اللہ کی آل میں سے پیدا ہوں گے, قیامت کے قریب پیدا ہوں گے, ان کے ہاتھ پہ رسول اللہ بیعت کریں. اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے. قرآن وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے میرے نبیوں کتاب حکمت نبوت شریعت دے دیں, وہاں میرا آخری نبی آ جائے تو سارے نبوت چھوڑ کے محمد کا کلمہ پڑھنا ہے. وہ نبی امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے. تو ہم نے کیا سمجھا رسول اللہ کی شان کو, مقام کو, عزت کو, عظمت کو. یہ تو ہے رب کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں. جبریل علیہ السلام کے تم دشمن ہو. میڈیا پر کلپ موجود ہے. ایک رافضی کا کہنے لگا رب جب رسول اللہ معراج پہ گئے نا تو رب نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں پتا معراج تے کیوں بلایا. یا اللہ میرے علم تے نہیں, فرمایا تیرے کو رشتہ منگنا سی اپنے بیٹے علی واسطے. قل هو اللہ احد, آسمان پھٹ جائے, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. رسول اللہ فرماتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے, میرا بندہ ہو کے مجھے گالیاں دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کو گالیاں کیسے؟ فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا اللہ کی اولاد ہے, اللہ کا حصہ ہے, اللہ کا جز ہے, اللہ کا بیٹا ہے, اس وقت اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے. لم یلد ولم یولد, میرے تے والدین کوئی نہیں, میری تے اولاد کوئی نہیں. میں نے اپنے علی بیٹے کے لیے نعوذ باللہ تجھ سے رشتہ مانگنا تھا. کیوں؟ کہنے لگا میں اللہ تو ہوں, قادر تو ہوں, لیکن میرے پیر کو نہیں, میں تھلے آ نہیں سکتا, تو آنو ہوتے بلایا. بڑا مشکل ہوتا ہے اس دور ان حالات میں یہ بات ساری چیزیں بیان کرنا. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا تم کس خیال میں ہو؟ رشتہ داریاں بنا کے بیٹھے ہو, تعلقات بنا کے بیٹھے ہو. تو اڈج بھی ایسے بندے موجود ہیں جو ہاں امام برگاہ بنی ہے, مدرسہ بنا ہے, وہاں کی افتتاح کی مٹھائی کھائیں, بغیر تو شرم نہیں آئی تھی. افتتاح میں گئے تھے, تمہارے چاچے کی شادی ہو رہی تھی, امام برگاہ کے افتتاح میں جا کے مٹھائی کھا کے آئے ہو. بندے میں کوئی غیرت بھی ہوتی ہے. فلاں نے مجھے گالیاں دی ہیں, فلاں نے مجھے یہ کہا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں بولتا, میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس نے یہ کہا ہے, یہ کہا, مجھے ٹوک ماری ہے. ٹوک پر بندے مار دیتے ہو. جو صدیق کو رات دن گالیاں دیتے ہیں تم انہیں جا کے مٹھائی کھا کے آتے ہو. رشتہ داریاں بنا کے بیٹھے ہو, تعلقات بنا کے بیٹھے ہو. سن لو حدیث پاک, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رشتہ داریاں گڈو. حضور کا فرمان سنیے, اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. رسول اللہ نے فرمایا جب گستاخ صحابہ پر تمہاری آنکھ نظر پڑ جائے بس دیکھتے ہی کہو لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہے تجھ پر. تو رب کی زمین پر نبی پاک کے صحابہ کو برا کہتا ہے, اللہ کے ولیوں کو برا کہتا ہے, جن کے بارے میں 616 قرآن میں آیات ہے تو ان کو برا کہتا ہے, جو رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں تم ان کو برا کہتے ہو. ہم سے توقع بیٹھے ہو جناب اسی جناب تھوڑا پیار کری, محبت کریے, تو چاہ پیویے, تو رشتہ دار بنائی. لعنت ہے, افسوس ہے تم پر. صحابہ کرام سے محبت ہمارا ایمان ہے. ایمان تم نہیں سمجھتے, جب سمجھنا ہوئے تو راتی ننکے دن نماز پڑھتے ویکھو مغرب بین دی. ہمارا تو اندر بھنا ہوا ہے, جلا ہوا ہے, سوچ رہے ہیں, خاموش ہیں, بولتے نہیں ہیں.
امن کے لیے اور احترام کے لیے اور ملک کے لیے تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ ڈر کے سہم کے بیٹھے ہیں. اسی اس جمع ہی نہیں جو ڈر کا دن ہو. غلط فہمی میں نہ رہنا. ہماری بات لکھ لو اور سن لو اور توجہ سے سن لو. کیا لکھا ہے, کیا کہا ہے تم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کریں گے. نعوذ باللہ. سارا کائنات محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتی ہے, میرا محمد کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتا ہوں, لیکن یہ بات آپ کو سنا لوں. رشتہ منگنا سی فاطمہ الزہرا کا علی کے لیے. اس وقت اوپر بھلایا, میں نیچے آ نہیں سکتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو جبریل بھیج دے میں نے ہمیں رات نو اتنے بلان دی کی لوڑ سی, تو جبریل بھیج دے میں اودے گھر اودے نال پیغام دے چھڑیا تے میں رشتہ تے تاں بھی دے چھڑنا سی. نبی پاک علیہ السلام نے جدوں یہ بات کہی, رب نے کہا چھوڑ جبریل کمی کمینے کو. یہ جملہ یہ نہ ہوں تو ممبر پہ نہیں چڑھوں گا. جو جبریل کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے, رب کے رسول کا دشمن ہے. تم کیا سمجھتے ہو انسانی و اسلام کے روپ میں یہ ہے کیا بہروپیے. آگے بڑھئے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن لیجیے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دنیا کی کوئی گال ایسی نہیں ہے جو امی عائشہ کو نہیں نکالی گئی. کلپس موجود ہیں. بھئی تم نے کوئی اللہ کی زمین پر نیک بندہ پرصاف بندہ چھوڑا ہی نہیں ہے, نہ رب کی ذات کے بارے میں نہ رسول اللہ کے بارے میں. یہ قرآن ان کے نزدیک یہاں شعبہ حفظ ہے. استاد جی نے کتنے حافظ یہاں بنائے ہیں, کرائے, پڑھاتے رہے. یہاں شعبہ حفظ قائم ہے. ساری مساجد اہل حدیث میں قائم ہوتا ہے, اہل سنت کی مساجد میں قائم ہوتا ہے. مجھے بتاؤ کہاں ہے شعبہ حفظ. لے آؤ ایک قرآن کا حافظ. یہ کیوں نہیں پڑھاتے قرآن؟ یہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے. یہ جو آیت پڑھے ہو نا شان اہل بیت پہ, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت کے بارے میں مولوی فرمان علی رافضی نے یہ لکھا ہے اپنے ایک ترجمے میں, اور تفسیر نمونہ ان کی بڑی تفسیر ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت یہاں کی نہیں ہے. یہ آیت کسی اور جگہ پر تھی اور وہاں سے اٹھا کے خلیفوں نے یہاں لکھی. خلیفہ ابو بکر عمر عثمان وہ قرآن تبدیل کرتے رہے. اسی نکے انہیں سن دے سا وڈیرہ کولو عثمان دی بکری قرآن کھا گئی. چھوٹے ہوندے سے سن دے سا عثمان دی بکری قرآن کھا گئی ہے, 40 سپارے قرآن دے آئے, بکری عثمان دی قرآن کھا گئی. تمہارا مذہب اس کو قربان جا جنہ دی قرآن بکری کھا گئی, تو تم کیا یہاں کر رہے ہو جب بکری قرآن کھا گئی ہے. 40 پاروں کا قرآن تھا, 17,000 اس کی آیتیں تھیں, اونٹ کی ران سے بڑا موٹا تھا, اتنا بڑا قرآن تھا. یہ تو تھوڑا سا قرآن رہ گیا, باقی قرآن لے گیا ابو بکر عمر عثمان کھا گئے. اللہ کے بندو یہاں ظلم ہے. اس لیے میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصحاب پرعام طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہو, یہ اپنا مذہب اپنا عقیدہ بیان جو کرتے ہو اندر خاطر کرتے رہو. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں. ایک گھوڑا نہیں 50 گھوڑے کڈو. اللہ تو ہر گھر گھوڑا رکھے, ہمیں کیا اعتراض ہے گھوڑوں پر. چھڑیاں مارو, جو مرضی کرو. لیکن ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں اگر تم نے کوئی بات کی تو زبانیں کاٹ دیں گے. پھر ابو بکر عمر عثمان تمہارے دے کیا ہے کہ ان کے خلاف تم زبان کھولتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہر اپنے چھوٹے کو اپنے بڑے کو سب کو سمجھا دو. امن ایک ہی راستہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کو کچھ نہیں کہنا. وہ ہمارے پیارے ہیں, وہ ہمارے محبوب ہیں, وہ ہمارا ایمان ہے, وہ ہماری عقیدت ہے. ہم ان کا نام لے کے جیتے ہیں, ان کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں. صدیق, عمر, عثمان, علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. بندہ کیسے اور چوڑا جنا کو نہیں رہ گیا, کوئی چوڑا کوئی مسلی جس پر جرا کر لو, جدہ نام پیروں پہ لکھ لو. جن کے پیچھے 24 سال نماز علی نے پڑھی ہے. اگر ویسے عیاں نہیں کرتے تو یہ عیاں کر لو.
سیدنا صدیق اور سیدنا علی اکٹھے آ رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، جب باہر نکلے نا تو گلی میں سیدنا حسن کھیل رہے تھے، صدیق نے پکڑ لیا اور حضرت حسن کو موڈوں پہ اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، فرمایا یہ نبی سے ملتا ہے، علی سے نہیں ملتا، اس کی شکل نبی سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، علی سن سن کے ہنس رہے تھے، مسکراتے، صدیق حسن کو موڈے پہ چڑھا کے بیٹھا ہے اور تم صدیق کو گالیاں دیتے ہو۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی نا، یہ زبان اگر تو نہیں سمجھی، دوسری زبان سمجھ لو، کوئی وقت طے کرو، چوک چوراہے پر میں بھی آ جاتا ہوں، کسی جگہ پر ٹائم دے دو، میں آ جاتا ہوں، ساتھیوں سمیت آ جاتا ہوں، آپ بھی آ جائیں، وہاں آکے کھڑے ہو کہ میں کہوں گا ابو بکر عمر عثمان علی دے ایمان اچ کوئی شک نہیں، تسی کیا جے ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں، نعوذ باللہ، پھر اللہ سے دونوں گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ یا اللہ جیڑا سچ ہے انہوں بچا لے تے جیڑا جھوٹ ہے اس نوں ایویں اسی وقت موت دے، ذلت دی موت دے، یہاں تڑپ کے مر جائے، مجھ سے مبالغہ کر لو، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، مبالغہ کر لو، تم چوک پہ آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، دعا کرتے ہیں اگر تم نہ مرو تب بھی میں جھوٹا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، دن طے کر لو، ایک سال بجڑ سال مر جائے وہ جھوٹا، سال نہیں تے مہینہ مہینہ نہیں تے ہفتہ ہفتہ نہیں تے ایک دن نہیں تے ایک گھنٹہ نہیں تے ایک منٹ طے کر لو، یہ ایک منٹ جھوٹا تسی ذلیل ہو کے مرو نہیں، اینج دعا کریں گا یا اللہ جو جھوٹ ہے اس کو مار دے، ہلاک کر دے، ابھی پورے پنڈ دے اندر درمیان میں فیصلہ کر دے ابو بکر عمر عثمان مومن ہیں یا نہیں، اگر تم نہ مرو تب بھی میں جھوٹا ہوں۔ اللہ دی قسم ہے، میں صدیق دی صداقت اتنا یقین اور اتنا ایمان ہے، جے ایک منٹ ہے جے نہ مرن تو میں جھوٹا، جے اینج سمجھ نہیں تے اینج سمجھ لو، تسی کہو کہ تو اگر 1000 سال تک نہ مرے تاں اسی صدیق عمر عثمان نو مننا گے، اللہ دی قسم میں 1000 سال بھی موت نہیں آئے گی اگر ایمان صدیق پر میرے ساتھ مبالغہ کر لو، ایک منٹ طے کر لو، ایک دن طے کر لو، جس کا جی چاہے دل کا طے کر لو۔ سمندری کے ساتھ ایک بستی ہے، وہاں پر عجیب معاملہ ہو، مجلس لگی ہوئی سی، لاؤڈ سپیکر چل دے سن، باہر دے ہونے تھے، نواں دور آ گیا، تبدیلی آ گئی، اس وقت سپیکر چل دے ہوندے سن، کسی نے کہا کوئی ہے ابو بکر کی جو صداقت کے لیے مجھ سے مبالغہ کرے، ایک بابا سی اس وقت جوان سی، وہ وہاں سے اٹھا سیدھا ان کے امام برگاہ میں داخل ہو، کہنے لگا میں حاضر ہوں، تو میرا نام ہی صدیق ہے، ہونا کیا پھر فیصلہ کی میں کری، ہو سکا فیصلہ جیڑے امام برگاہ بندے بیٹھیں جب تک سارے مر نہیں جان گے میں موت نہیں آئے گی، یہ تسی پہلے مر جاؤ تے تسی جھوٹے، جے میں پہلے مر جاؤں تے میں جھوٹا، پھر پتہ کی ہویا بابا 120 سال زندہ رہا ہے، جب تک وہ سارے مر نہیں نہ گئے اللہ نے اس نے موت نہیں دیتی، فیصلہ یہاں ایک فیصلہ بات کے ساتھ گواہ ہے، حافظ عمر فاروق شاکر صاحب اس کے گواہ ہے، وہاں ایک بندے سے بولکا گفتگو ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان پر، میں بھی گواہ ہوں، کہنے لگے سیدنا امیر معاویہ، ہمارے عبداللہ صاحب یہ بھی ساتھ، کہنے لگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر مجھ سے مبالغہ کر لو، میں نے کہا کر لو، اس نے کہا وہ امیر معاویہ جنتی نہیں ہے، میں نے کہا جنتی ہے، مبالغہ ہو گیا، جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، میں بیمار بھی رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو 1-1.5 مہینہ پہلے مار دیا ہے، جس کا جی چاہے، صحابہ کرام کا ایمان اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر مسجد اور ایمان اور قرآن اور دین شریعت کوئی سچا نہیں ہے، یہ سارے سچے تب ہیں اس لیے کہ صدیق عمر عثمان سچ ہے، کس کس کی باس کروں، آتے ہیں پیارے خاندان امیر معاویہ کی طرف، امیر معاویہ کی ماں جڑی ہے نا سیدہ ہندہ، وہ حضور کی سس، امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کی بیوی ہے، وہ خال المومنین ہے،
رسول اللہ انہوں نے بہنوئی ہے، ان کے باپ حضور کے سسر ہے، کوئی رشتوں کے ہی پاس نہیں ہے، انہیں گالیاں دیتے ہیں حضور کے رشتہ داروں کو، حضور کی آل کو، حضور کے خاندان کو، حضور کے پیاروں کو۔ ابو سفیان، سیدہ ہندہ کے بارے میں سن لیں، ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ سیدہ ہند رسول اللہ کے پاس آئی، مسلمان ہونے لگی، امیر معاویہ کی ماں، فرمایا میں مسلمان ہونا چاہنی۔ رسول اللہ نے فرمایا چوری نہیں کرنی، یہ مسلمان ہونا ہے تو عورت واسطے بیعت کرنی ہے تو چوری نہیں کرنی۔ پتہ کی آندھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر تھوڑا جا خرچہ گھٹ دیندہ ہے، اگر میں او دے مال چو کو خرچے واسطے گھر چ لے لاواں تے اے چوری تے نہیں۔ فرمایا اے ٹھیک ہے، اپنے شوہر نے معاملات ضرورت مطابق لے لیا کر، یہ چوری نہیں ہے، کسی کا مال نہیں چوری کرنا، اور دوسری میرے ساتھ یہ وعدہ کر زنا نہیں کرنا۔ سیدہ ہند کے جواب سنو، فرما دینی یا رسول اللہ عورت آزاد بھی ہوئے تے خاندانی بھی ہوئے تے پھر بھی زنا کر سکتی ہے، میں تے کدے سوچے ہی نہیں۔ اتنی پاک ماں کا بیٹا ہے امیر معاویہ۔ سیدہ ہند کو جانتے ہو، کہتی ہے یا رسول اللہ جب اسلام نہیں لایا تھا تمہارے خاندان سے برا خاندان نعوذ باللہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن آج میں اسلام لائی ہوں، آج کے بعد تمہارے خاندان سے مجھے کوئی پیارا خاندان نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہندہ جو دل کی کیفیت تیری ہے وہی دل کی کیفیت میری ہے، مجھے بھی آپ کے خاندان سے زیادہ پیارا خاندان کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ خاندان ہے۔ باپ اتنا سچا تھا کہ ہرقل بادشاہ نے پوچھا میں کچھ اس نبی کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو نبی تمہارے علاقے میں نبوت کا دعوے دار ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا، لیکن میری اپنی سرداری اور عزت اور تقاضا تھا، میں نے جو سچ کہا جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں محدثین بخاری کی حدیث ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کہ جو کفر میں جھوٹ نہیں بولتا تھا تم اسلام کے بعد اس کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کافر ہو کے وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، پھر تو رسول اللہ کا صحابی بنا ہے۔ لہذا اپنے دل اور دماغ کو صاف کیجئے۔ امیر معاویہ سے کیسے ان کی جان ان سے کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ یہ تو صدیق کو معاف نہیں کر۔ صدیق کے بارے میں کہتے ہیں یہ جس کو پرچہ ہوا ہے نا، یہ شہنشاہ نقوی اب وہ چھپ پھر رہا ہے، وہ گرفتاری کے اس کے آرڈر ہو چکے ہیں۔ ان کے پورے پاکستان کا مرکزی جو ہے وہ مرکزی بونکا ہے، صحابہ کو بونکتا ہے۔ اللہ کی پناہ کہتا ہے امیر معاویہ اور فرعون میں کیا فرق ہے؟ ایڈا خبیث انسان۔ گرفتاری کے آرڈر ہے، انشاءاللہ یہ دن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس بدبخت نے صحابہ رسول کے بارے میں جو اس کے منہ میں آتا ہے کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان حضور کے آنکھیں بند کرنے کے بعد فوت ہونے کے بعد یہ تینوں مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ آخری طرف بات لے آتا، میری بات سن لیں، ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، یا اجازت دو ہمیں کہ ہم ان کو برا کہیں۔ کیوں؟ ہم ابو بکر عمر عثمان پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ سیدنا علی پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم بھی سیدنا علی پر ہن اسی غصے وچ لڑائی وچ جھگڑے وچ اپنا ایمان تے تباہ نہیں نہ کر سکتے۔ ہمارے تو ایمان کا مسئلہ ہے، سانو غصہ کڈن واسطے کوئی بندہ دے ہو جنوں اسی برا کہیے تے انہوں تکلیف ہوئے۔ جدوں یہ صدیق عمر عثمان کو برا کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کا رد عمل ہے۔ ہمیں اجازت دو، کوئی بندہ دو جس کو ہم برا کہیں اور ان کو تکلیف ہو۔ اگر وہ بندہ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر ہمیں اجازت دو ہم ان کو برا کہیں۔ اگر یہ صحابہ کو منافق کہیں ہم ان کو منافق کہیں، اگر صحابہ کو کافر کہیں ہم ان کو کافر کہیں، صحابہ اکرام کو یہ برے کہیں ہم ان کو برے کہیں، یہ صحابہ اکرام کو فاسق کہیں ہم ان کو فاسق کہیں، لیکن آگے ملک کا قانون کھڑا ہے کہ ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں تم ان کو برا نہ کہو، اور ملک کا استحکام ہے، ملک کا امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، کسی کو برا نہ کہو، ان کو برا نہ کہو۔ اسی انہاں نو برا نہ کہو، یہ تواڈے رشتہ دار لگدے ہیں، یہ صدیق نو برا کہن، عثمان علی نو برا کہن، عمران خان صاحب یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے سپیشل یہ سہولتیں ساری ہیں، ان کے لیے یہ راستہ کیوں کھولا ہے کہ یہ صدیق عمر عثمان کو برا کہیں اور ہمیں ان کو برا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟
یہ حضور کے صحابہ کو، حضور کی بیویوں کو، حضور کی بیٹیوں کا انکار کریں. اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاس 3 مرتبہ جان دے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کا انکار کریں. ان کے لیے اجازت ہے، ہمیں اجازت دو کہ ہم ان کو برا کہیں. اگر ان کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر بھی ہم چپ کرنے کے لیے تیار ہیں. تم قانون بنا دو، جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو عبرتناک سزا دے دو، ہم چپ ہو جائیں. قانون بنا دو اور انشاءاللہ یہ قانون اب بن کے رہے گا. اللہ کے فضل سے یہ 1.5 سال میں ہم نے یہ فضا پورے ملک میں بنا دی ہے. سنجیدہ لوگ جناب سوچنے پر مجبور ہیں. ایجنسی اور ادارے والے ہماری باتیں لکھے. ہم سارے اداروں کا، ایجنسیوں کا احترام کرتے ہیں، ملک کے قانون کا احترام کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. نہ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث نے آج تک یہ قدم اٹھایا ہے، نہ قانون کو آج تک ہاتھ میں لیا ہے. ہم پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے. یہ مسلک اہل حدیث کی بنیاد پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، محمد رسول اللہ پہ بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اس دن یہ کلمہ علی ولی اللہ والا پڑا تھا. یہ اہل حدیث کے کلمے پر، اہل سنہ کے کلمے پر یہ پاکستان بنا ہے. ہمارے کلمے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ملک بنا ہے. اس ملک میں اندر اگر امن استحکام ہمیں بہت عزیز ہے. ہم نہیں چاہتے ملک میں خون خراب، ہم نہیں چاہتے. ہم تو ایک قطرہ خون کا بھی حرام سمجھتے ہیں، کسی بندے کا بہانہ. لیکن یہ بات یاد رکھ لے، قانون بنا دو. اور قانون پنجاب اسمبلی سے منظور ہو کے گورنر پنجاب کی میز پر پڑا ہے. قانون بن چکا ہے، اسمبلی پنجاب سے منظور ہو چکا ہے، گورنر پنجاب دستخط نہیں کر رہا. ہماری احتجاج، ہماری تاریخ یہ جاری ہے کہ ہم وہ دستخط کروا کے اس کو ملک کا قانون بنا دیں گے. جو صدیق کی توہین کرے گا اس کو انشاءاللہ قانون کے ذریعے الٹا لٹکا دیں گے انشاءاللہ. یہ قانون بنوا رہے ہیں ہم، اور ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور اس پر خاص کوشش کی ہے پنجاب اسمبلی کے سپیکر چودھری پرویز الہی صاحب نے. ہم ان کی اس محنت کو، کوشش کو خراج عقیدت و سلام پیش کرتے ہیں. اور میں نے گجرات میں شہر میں جا کے بھی یہ بات کہی تھی کہ پرویز الہی صاحب دستخط تم کروا کے یہ منظور تم کروا دو. اور میں نے یہ نظر مانی ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر تم صحابہ کی عزت کا قانون بنا دو تو میں تمہارے دروازے پہ بیٹھ کے ایک دفعہ تمہارے جوتے پالش کروں گا. تم صدیق کا قانون بنا دو، عمر عثمان و علی کا قانون بنا دو. جو ان کی توہین کرے اس کو عبرتناک سزا دلوا دو، الٹا لٹکوا دو، قانون بنا دو، کوڑے لگوا دو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ احتجاج، نہ ریلی، نہ جلسے، کچھ بھی نہیں ہوگا اگر تم یہ قانون بنا دو. لیکن ہمارا اعلان کرنا ہی تمہیں گوارا نہیں ہوا. حالانکہ اعلان پرامن تھا، ریلی ہمارا قانونی اور احتجاجی اور اخلاقی حق ہے. کوئی ملک کا ایسا قانون نہیں ہے، جمہوریت ہے یا مارشل لا نہیں ہے کہ تم ہمیں پرامن ریلی اور اجتماع سے روکو. قانون نہیں روکتا ہمیں. جب کوئی اعلان کرتا ہے تو وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے اور پرامن رہتا ہے. پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے. تم 126 دن حکومت گرانے کے لیے دھرنا دے کے عورتیں اور مردوں سمیت فحاشی اور بے حیائی کا وہ دھرنا تم نے 126 دن دیا تھا. تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہم صدیق کے لیے باہر نکلے تو کہتے ہو کیوں؟ یہ تو راج تم نے ڈالا ہے، دھرنوں کا تم نے ڈالا ہے، یہ ریلیوں کا. ہمیں حق ہے، قانونی حق ہے، جمہوریت ہمیں حق دیتی ہے، پاکستان کا قانون ہمیں حق دیتا ہے. ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں پرامن احتجاج کا آواز بلند کرنے کا حق ہے. تم گالیاں دو اور ہمیں کہو چپ رہو. مارتے بھی اور راہ بھی نہیں کرنے دیتے. صدیق عمر عثمان کے نام پیروں پہ لکھ رہے ہو، لکھوا رہے اور لکھ رہے اور ہمیں کہتے ہو تم احتجاج نہ کرو، تم باہر نہ نکلو. کیوں؟ ہمیں آواز بلند کرنے کا حق حاصل ہے. اور اگر دوبارہ ایسا کوئی واقعہ دہرایا گیا تو پھر باہر نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا ہمارے پاس. اس لیے ضروری ہے قانون بنا دو، دستخط کر دو، اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا. یہ مجبوری بن چکی ہے اب. اور اس میں
مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور پنجاب کے خاص کردار ہے کہ جب توہین کی گئی صدیق اکبر کی تو اس پچھلے سال تو ہم نے پورے ملک میں ریلیہ احتجاج اور جلسے اور پروگرام کی اور یہ فضا بنی اور ماحول بنا، اور آج پھر انشاءاللہ یہ بن رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ قانون بنوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذرا تم میری آواز کے ساتھ آپ کو آواز ملانا پڑے گی کہ صدیق کو عمر عثمان کی عزت کا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے، صدیق کی عزت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے، صحابہ کی حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے، جس طرح مرزائیت کے کفر کو اسمبلی سے منوا کے چھوڑا تھا اسی طرح صدیق کو عمر عثمان کی عزت کو منوا کے چھوڑیں گے، اور گستاخ کو کسی نکر اور کنارے لگا کے چھوڑیں گے، اور صحابہ کی عزت کے جھنڈے گاڑ کے چھوڑیں گے، اور صحابہ کرام امی عائشہ کے دوپٹے کی عزت عظمت کے لیے جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، جو جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صدیقہ تیری عزت کے لیے جان سے کھیل جائیں گے لیکن تیری عظمت پہ آنچ نہیں آنے دے گے۔ یا اللہ تو قادر بھی ہے نا کہ ہماری آواز امی عائشہ تک پہنچانے پر تو قادر ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مردے تو سنتے نہیں، دنیا سے جانے والے سنتے تو نہیں، لیکن یا اللہ حبیب مستری نے، درخان نے، سورہ یاسین والے حبیب نے جو بات تو اسے کی تھی تو ہم تک پہنچا دی ہے نا۔ سورہ یاسین میں جو اس نے تیرے پاس کہی تھی بات وہ تو نے ہم تک پہنچا دی، تو ہماری بات وہاں پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ امی عائشہ تیری عزت کو یہ رات کے 1 بجے 2 بجے یہ پورا اجتماع، یہ جوان یہ بوڑھے تیری عزت کے دوپٹے کو سلام پیش کرتے ہیں، اور تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں امی عائشہ جان سے کھیل جائیں گے لیکن تیری عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تیری حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری اولادیں ہمارا سب کچھ قربان ہے امی تیری شان پر۔ اماں جو تیرا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ امی عائشہ ہزاروں رشتے ہوں وہ ہمارا نہیں، جو تیرا نہیں، جو تیرا بیٹا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تیرا بیٹا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تجھے ماں نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ اماں ہماری یہ آواز امی عائشہ تک یا اللہ پہنچا دے، جو تیرا احترام نہیں کرتے ہم اس کا احترام نہیں کرتے، یا اللہ قیامت والے دن امی عائشہ کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت تو دے دے۔ اور قاری عبدالحفیظ کہاں یاد آئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ قاری عبدالحفیظ فیصل آباد ہمارے گاؤں کے محبوب خطیب فرمایا کرتے تھے جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ قاری سے پوچھے گا قاری کیا لے آئے ہو، تو سامنے امی عائشہ ہوں گی، تو میں کہوں گا یا اللہ اور تو کچھ نہیں، ایک ہی یہ بات لائے ہوں، کون سی؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا لعنوا، یہ ایڈی بھاری آیت ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ویسے دل کامتا نہیں ہے، بندہ عام عورت کو بھی برا کہے تو کامتا نہیں ہے، ان ظالموں نے امی عائشہ کو برا کہا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ کی خیال ہے کوئی 10 واری تک بھی ہے نا، ذرا پڑھو کھا، لعنوا فی الدنیا۔ امی عائشہ تیرے گستاخ پر اور تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو کہہ سکتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ نہیں چوپ نہیں کرنی ہے، یہ تو گھر تک کہنا ہے، یہ تو قرآن کا گیت ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ صدیق تیرے دشمن کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا 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 فی الدنیا آدھی رات دا وقت آسمانوں پر ہے، آسمان دنیا پر ہے، رب ذرا پیار سے کہو کھا یا اللہ ہمیں نیکوں میں لکھ لے، یا اللہ صحابہ کے محبت کرنے والوں میں لکھ لے،
یا اللہ اسی جلسے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ بیماروں کو صحت دے دے، اللہ ہمارے لیے اسی جلسے کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ اذا رأیتم الذین یصبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ۔ سلام کہنا حرام ہے، رافضی آ رہا ہو سلام کہنا حرام ہے، وہ سلام کہے تو اس کا جواب دینا حرام ہے۔ لعنوا، اس کا ایک ہی تحفہ ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی لعنت برستے، تم اللہ کے ولیوں کو برا کہتے ہو، اس کو برا کہتے ہو جس کی گود میں رسول اللہ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں گزاری ہیں سو کے، تم اس کو برا کہتے ہو جو علی کے گھر میں دولہا بن کے آیا ہے۔ ذرا لاری اپنے اڈے پر ایک مجلس لگاؤ گا، میرا تو دل کرتا ہے اگلے سال جلسہ ہی وہاں ہو انشاءاللہ۔ تھوڑی جی تو آنے مت کرنی پائے گی، مسئلہ تو کوئی نہیں۔ آپ شربت چوک 2 اکتوبر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 2 اکتوبر کو ہم چوک میں جلسہ شربت چوک میں رکھا ہے، شربت چوک مرکزی مسجد 19 بلاک چوک پہ جلسہ رکھا ہے، چوک پہ کرسیاں ساری امام بار کے آگے ہوں گی۔ تھوڑی سی جرت کرو، ہمت کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہونا کیا ہے، اللہ کی قسم دنیا میں اتنی بزدل قوم ہے ہی نہیں۔ یہ برے نہ ہوتے، بزدل نہ ہوتے تو گالیاں دیتے، گالیاں دیندہ ہی ہوئے جڑا بزدل ہوئے۔ یہ بزدل قوم ہے۔ کہتے تھے شہنشاہ نقوی کے خلاف پرچہ نہیں ہوتا، ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کہتے تھے حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے بارے میں نازیب الفاظ انہیں میڈیا پر چڑھائے، پھر جناب دفاعی پوزیشن پہ آئے یا نہیں آئے؟ روکا ہے ہم نے، ٹوکا ہے ہم نے۔ لہذا آج کی میری اس گفتگو کو پوری طرح سمجھ لے اور ایک اپنے لیے لائے عمل اس کو بنا لے کہ ہم نے صحابہ کی عزت عظمت کے فریرے کو بلند کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے پہلی آواز پورے ڈویژن سے انشاءاللہ۔ آج استاد جی گئے ہوئے تھے ہمارے پاس سرگودہ میں، نادر شاہ صاحب 12 بسوں کا وہاں طے ہوا، خوشاب ضلع سے 12 بسیں جو ہے وہ 2 اکتوبر کو انشاءاللہ سرگودہ پہنچیں گی، اور چوک میں صحابہ کی شان بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے، وہاں پر آج اجلاس تھا، اگلے سال ہم انشاءاللہ آل پنجاب خوشاب لے آئیں گے، تو جے کوئی یہاں شرارت ہوئی تو پھر خوشاب اے بھی خوشاب یہ تھے لے آوانگے۔ پھر میں دیکھتا ہوں سارے پورا پنڈ پوری گلیاں انشاءاللہ جلسہ گاہ ہوں گی، کوئی گلی پھر ایسی نہیں ہوگی جہاں سپیکر نہ ہو، جہاں بندے نہ ہو، عوام نہ ہو انشاءاللہ۔ اس لیے اصحاب رسول ہمارا ایمان ہے، اور ان کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور ان کی عزت کے پہریدار اور رکھوالے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ جس طرح مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، اسی طرح یہ بھی ہم اسمبلی سے قانون بل پاس کروائیں گے، جو صحابہ کی توہین کرے اس کو الٹا لٹکوائیں گے۔ یہ قانون بنائیں گے کہ اس کو سیدھا نہیں الٹا لٹکانا ہے، جو صدیق کا منکر ہے، عمر عثمان کی توہین کرتا ہے، سیدنا معاویہ کی توہین کرتا ہے، ایک صحابی کی عزت کا دفاع کریں گے۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ کے نام پہ جی رہے ہیں، صحابہ قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا عمل ہے، حدیث کے راوی ہے، اسلام کے گواہ ہے، شریعت کے گواہ ہے۔ اگر صحابہ کرام کے خلاف یہ عرضہ سرائی بند نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہم زبان سے بھی روکیں گے، اللہ نے ہمت دی تو ہاتھ سے بھی روکیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ قرآن و سنت کی بہار قائم رہے گی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ اس وقت تک بیٹھے اور تشریف لائے اور آپ نے پروگرام کو کامیاب کیا۔ اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ 20 تاریخ کو انشاءاللہ جسوال میں